السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہنواز رضا قادری، امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا تعالیٰ میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ساتھیوں، ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف روز نئے نئے پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور کتنی آسانی سے پیار اور محبت کے ماحول کو زہر گھولنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور دیکھیں کہ امن و شانتی والے ماحول کو دشمنی اور نفرت والا رنگ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ ستہ کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ہی اگر عوام کو نوچنے میں لگ جائیں تو بتائیں عوام کس پر بھروسہ کرے گی، کس سے امید لگائے گی؟ دراصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہار کے ضلع مظفر پور اورائی میں کوئی ایک گاؤں ہے جس میں ایک مسلم خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ جنازے کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، لیکن دفن ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ اتنے میں مکھیا، ودھایک اور پرشاسن آ کر حاضر ہو جاتی ہے اور اس خاتون کے باڈی کو دفن ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور آپ بتائیں کہ یہ قبرستان صدیوں پرانی ہے، لوگوں کے سینکڑوں سال پرانے وہاں کے خاندانی لوگ دفن ہیں اور لوگوں کے آبا و اجداد وہاں پہ مدفون ہیں۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ اس وقت اس خاتون کی ڈیتھ باڈی کو دفن ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ سوچیں کہ خود مسلمانوں کی قبرستان ہے، صدیوں پرانی ہے، اس کی تاریخ ہے، دستاویز ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کے سوالات کھڑا کرنا یقیناً ایک طرح سے آئین کا ہتیا کیا جا رہا ہے، آئین کے خلاف خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور آپ میں دکھاؤں گا کہ وہاں کے جو متولی ہے، ممبر ہے، انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ دستاویز میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ اب میں کمیٹی ممبر جو ذمہ دار ہے ان کی زبان سے میں آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو چلا رہا ہوں، ان کی زبان سے آپ سنیں، پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ پرانے سروے میں ہے قبرستان لکھا ہوا، نئے سروے میں نا قبرستان لفظ چھوٹ گیا تھا، خالی اس میں کر مجروہ کر دیا تھا۔ تو کورٹ میں ہم لوگ گئے، تو کورٹ میں اس کا ابھی لیٹر مل گیا تھا ہم لوگوں کو۔ لیٹر ملنے کے 2 مہینے کے بعد جو موت ہوئی کل پرسوں، تو اس کو دفنانے کے لیے آپ سب شانتی سے چل رہا تھا کام، قبر بھی کھدا کے سب کچھ ہو گیا۔ جب تیاری ہو رہا تھا کہ لنچ کے بعد ظہر کے بعد اٹھا کے جنازے کو ٹھیک ہے جان کے آس پاس نا پولیس آ گیا 2 گاڑی بھر کے کہ رہے بھائی ایسا کہ آپ اس والے قبرستان میں مت لیا نا، کیونکہ اس میں ابھی وہ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ ابھی دادا گیری سے دادا گیری دکھا رہا ہے، یہ یہاں کا جو ودھایک ہے صورت ہے، وہ دادا گیری کروانے کے لیے یہاں پر شاسن کو بھیجا، سی او کو دبانے کا کیا دیکھیے، یہاں کا جو مکھیا ابھی ہے اس کو روڈ بنانے کا نہیں ہے، جنتا کی آواز سننے کے لیے نہیں ہے، یہاں خالی وہ ہندو مسلمان کروانے میں لگے۔ میرے عزیز، اس خاتون کی باڈی کو رکھتے رکھتے 3 دن گزر گئے، اور 3 دن کے بعد جب باڈی پھٹنے کے قریب ہوئی تو علاقے کے لوگ دوسرے قبرستان میں دفن کر دیے، لیکن اس قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ بڑی چونکانے والی بات ہے کہ صدیوں پرانی قبرستان ہے، اگر پرانے دستاویز میں قبرستان لکھا ہوا ہے اور نئے دستاویز میں کچھ اور لکھ دیا قبرستان کی جگہ، تو کیا صدیوں پرانی تاریخ کو آپ اس کو گورنمنٹ اور اویت بتا کر اس کو بلڈوز کر دیں گے، اس کو یہاں پہ دفن ہونے نہیں دیں گے؟ یہ حالات ہے مسلمانوں کا، آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان آج ہمارا اسلام صحیح ہے، قرآن سچا ہے، دین صحیح ہے، ہمارے رب و رسول حق ہیں، سچ ہیں، شریعت ہماری سچی ہے، کتابیں ہماری سچی ہے، سب کچھ ہمارے سچ ہیں، حق ہیں، لیکن پھر بھی آج دنیا بھر میں مسلمان پریشان کیوں ہے، تکلیف میں کیوں ہے، مسلمان پر ہی ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، وجہ کچھ یہ ہے کہ دین صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، رب و رسول ہمارے حق ہیں، ایمان ہمارا عقیدہ ان پر ہے، ہمارا ایمان ان پر ہے، لیکن سوچیں
सब सही होने के बाद भी तकलीफ़ और जुल्म होने वो आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान तो हक़ है, लेकिन मुसलमान का ईमान और अक़ीदा बहुत कमज़ोर है। मुसलमान इबादतों से कोसों दूर है, अपने अक़ीदे को मजबूत नहीं कर रहे हैं, अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ की कोई फ़िक्र नहीं है और खुदा की इबादत से दूर है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक जिस मकसद के साथ किया था, आज बंदा अपने मकसद हयात को बदल डाला और दुनिया में मुब्तला होकर दुनिया में मुकम्मल तौर से जो है दुनिया की फ़िक्र में, दुनिया की तलाश में, दुनिया की माल और दौलत की जस्तजू में अपना वक्त बर्बाद किया, मस्जिद में वक्त ना दिया, नमाज से दूर हो गए, खुदा के खौफ व खशियत से दूर हो गए, अल्लाह व रसूल की अता करदा नेमतों को जो है भूल गए, उनका शुक्र और सब्र ये सारी चीज़ें मोमिन के अंदर से ख़त्म होने लगे हैं। अब मुसलमान बनाम है, इसलिए अल्लाह ताला बंदों से नाराज़ है, जिसकी वजह से अल्लाह सोचे ये जुल्म सितम एक काफिर व मुशरिकीन और हुक्मरान के तरफ से होने की वजह ये है कि ये उनकी तरफ से बज़ाहिर है, लेकिन हकीकत में देखें तो ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसे ज़ालिमों को, फ़िरऔन और क़ारून की तारीख़ को दोबारा ला सकता है और उनकी वह अज़ाब दोबारा इस दुनिया में मुसल्लत कर सकता है और काफिर व मुशरिकीन को अल्लाह चुन चुन कर अज़ाब में गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब जो है, अल्लाह ताला की कहर खामोश होने की वजह सिर्फ और सिर्फ बंदों की इबादत से दूर होना, ईमान व अक़ीदे में कमज़ोर होने की अलामत है, सबब है। मेरे अज़ीज़, अल्लाह से खौफ खाएँ, खुदा का खौफ रखें, अल्लाह से दोस्ती लगाएँ। कब्र, मीज़ान, पुलसिरात, हश्र, इन सारे मनाजिल की जो है आप खौफ रखें, जो आपके साथ होने वाला है। आने वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा सख्ती और सख्ती के साथ सवाल और दुनिया में होने वाली गफलतों का वबाल जो आखिरत में देखने होंगे और उसका जवाब जो कुछ नहीं होगा, यकीनन वहाँ पे इस दुनिया की ज़िंदगी की फ़िक्र होगी कि हमने गलत तरीके से जिया, जिसकी वजह से हम दुनिया में भी जलील हुए और मरने के बाद भी हमारे हक़ में जहन्नुम लिख दिया गया। और अब नमाज की तरफ लो लगाएं, अल्लाह से महब्बत रखें, दोस्ती जमाएं। यह दुनिया धोखा है, यह दुनिया धोखा है। यह दुनिया की 4 दिन के मज़े आपको दुनिया के अपने अंदर तो कर लेगी, यह दुनिया के 4 दिन के लुत्फ़ और मज़े आपको ये दुनिया अपने जाल में फंसा तो लेगी, लेकिन लुत्फ़ जो है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अज़ाब व सज़ा शुरू हो जाएंगे, लेकिन दुनिया की किए गए हराम और पाप वाले काम बाकी रह जाएंगे। बहरहाल मैं ज़्यादा बात ना करूं, समझने वालों के लिए इतनी बात और ये इशारा काफ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।